بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ چاند اور سورج کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل لے گے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جسے اس بارے میں شک ہو کہ میدان حشر شام میں برپا ہوگا، اس سے یہ آیت مبارکہ تلاوت کر لینی چاہیے۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس دن فرمایا تھا کہ تم چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہاں؟ تو آپ نے فرمایا ارض محشر کی طرف۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح جمع کیے جاؤ گے، اور آپ نے ملک شام کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضرت سمرہ بنت جندب سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تم بیت المقدس کی طرف محشور ہوں گے، پھر تم قیامت میں جمع ہوں گے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے فرمایا تھا کہ میں تجھ پر اپنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو محشور کروں گا، اور تیرے پاس داؤد علیہ السلام سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہیے کہ اپنی آنکھ سے قیامت کا مشاہدہ کرے تو اس سے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کوورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت کو پڑھ لے۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا جسے سب مخلوقات سنیں گے۔ وہ کہے گا ہر قوم جو خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی ان کے ساتھ ہو جائیں۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فرشتہ کی شکل حضرت عزیر علیہ السلام جیسی اور ایک فرشتہ کی شکل حضرت عیسیٰ بن مریم جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ پھر کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن رہ جائیں گے۔ البتہ مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے اے لوگوں، سب لوگ چلے گئے، تم بھی اپنی خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے کہ خدا کی قسم، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی فرمائیں گے، جسے وہ پہچان لیں گے کہ وہی ان کا رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین گدی کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بل کے سینے تک سخت کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیں گے تو وہ اپنے سر اٹھائیں گے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو رہے۔ آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عامۃ سالون اور سورہ اذا الشمس کوورت نے بوڑھا کر دیا۔ حضرت ابو مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا الشمس کوورت کا مطلب یہ بیان کیا کہ سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور اذا النجوم انکدرت کا مطلب یہ بیان کیا کہ ستاروں کو توڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ہر اس معبود کو جس کی خدا کے سوا پرستش کی گئی دوزخ میں ڈالا جائے گا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے والدہ کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اذا الشمس کوورت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج، چاند، ستاروں کو قیامت کے دن سمندر میں پھینک کر ان کی روشنی کو مسخ کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف سے ہوائیں چلائیں گے جو سمندر کو بھڑکا کر آگ میں بدل دیں گے۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اسے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی۔ ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جسے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرح اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ جانور، پرندے اور درندے آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائیں، یعنی ایک دوسرے میں مل جائیں، اور جب بھی بیاتی اونٹنیاں چٹتی پھریں، سورہ تکویر ترجمہ، اور جب دریا جھونکنے جائیں، اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف چلو۔ جب وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں زمین سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گا۔ تبھی پر ایک ایسی ہوا چلے گی تو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، کبھی تو وہ المحل کی طرح ہوگی اور کبھی وردۃ الدہان اور کبھی واہیہ۔ آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت امام قرطبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جڑ جائیں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گی، اور ایک منادی آواز دے گا
لوگ اس دن اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ ارشاد بر تعالیٰ ہے، اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے، ٹھیڑی نہیں جس کی بات۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوگا اور اپنے رب عز و جل کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا محمد اپنا سر اٹھائے، شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار کریں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا یا اللہ آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا، پس آپ جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی، وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب